السلام علیکم. ایک دفعہ پھر حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور رمضان کے مہینے میں میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو نئی سے نئی چیز بتاتا رہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو، اور آگے آپ کے دوستوں وغیرہ کو، عزیزوں وغیرہ کو اس کا فائدہ ہو. تو آج جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یہ وظیفہ جہاں میں بیٹھتا ہوں نا ہماری گدی پہ، مجھے بیٹھتے 20-25 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ سلسلہ تو 500 سال سے چل رہا ہے، لیکن مجھے 20-25 سال ہو گئے وہاں بیٹھتے. تو جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا، وہاں بتاتا ہے جی، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی، سن لیا. کوئی آ کہتا ہے جی میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، سن لیا جی. کوئی آ کے کہتا ہے جی میری بچیوں کے رشتے آتے تو ہیں، لیکن جب آتے ہیں اور دیکھ کے چلی جاتی ہے، پسند بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن فائنل پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی سن لیا. پھر کوئی بچے آتی ہیں یا بچے آتے ہیں جی ہمارے امتحان ہونے والے ہیں انکل، آپ ہمیں کوئی چیز بتائیں. ان کی بات بھی میں نے سن لی، ہاں جی بتاتا ہوں کچھ آپ کو. اس کے بعد پھر کوئی آ جاتا جی میری ملازمت نہیں ہو رہی، میرا یہ نہیں ہو رہا، میں جہاں کام کرتا ہوں جی وہاں میرے جو بڑے ہیں نا وہ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ مجھ سے پیار محبت کرے اور میں وہاں رہوں، میں وہاں سے اپنا رزق کماؤں، رزق کماؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں. وہ بھی سن لیا. اب اینڈ پہ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ پہلے میں آپ کو خود قرآن پاک کی کوئی چیز جو مجھے دیکھتا ہوں میں یار اس کو یہ سوٹ کرے گی، وہ اس کو میں ورڈز میں کنورٹ کر کے اس کو دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یار اس کو استعمال کرو. لیکن اگر کوئی بضد ہو جاتا ہے، جیسے بچے عام طور پہ بچے اور بچیاں جب آتی ہیں وہ بضد ہوتی ہیں، بڑے تو ہے نہیں ہوتے، تو وہ نہیں آپ ہمیں وظیفہ بھی لازمی بتائیں. چلو جی، میں کہتا ہوں بھی پھر اس کے لیے ایک شرط ہے، آپ کو صبح فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. تو جب لوگوں کی اتنی حاجات ہوتی ہیں، اتنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سیکریفائس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بے شک وہ فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو. تو جب وہ تیار ہو جاتا تو پھر میں اس کو کہتا ہوں بیٹا اب میں اس کو آپ کا طریقہ بتاتا ہوں اس کو کیسے پڑھنا ہے. آپ نے اٹھنا ہے، وضو کیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 2 سنتیں. پڑھ لی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے رک جانا ہے. پھر آپ نے تسبیح لینی ہے جس کا 101 دانہ ہوتا ہے، اور آپ نے ہر دانے کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ پورا 101 مرتبہ پڑھنا ہے. ہارڈلی 2 منٹ لگیں گے شاید، یا 3 منٹ لگیں گے، میں 2 منٹ میں ہی ہو جائے گا. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اوپر سے 2 فرض پڑھ لینے ہیں. جان نماز پہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرض بھی پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا. اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اب میں کیا بتا رہا ہوں، وہ جو آپ نے وظیفہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی جو آپ نے پڑھی، وہ سنتوں اور فرضوں میں ایسے آگے سینڈوچ بن گئی. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس سے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، وہ کئی جگہ 1-2 جگہ پڑھا بھی ہوا ہے، بلکہ آپ یہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اس کے متعلق بڑا کچھ فرماتے ہیں. جب یہ بندہ وظیفہ کرتا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا، تو اس کے بعد اس کا جو رابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، کوئی چیز بھی محال نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یار جو تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اپنی خواہشات کو مانگو، لیکن وہ خواہشات جو جائز ہوں، اگر ناجائز ہوں گی تو وہ نہیں مانی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جائز خواہشات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور یہ جو صبح کا وظیفہ ہے، یہ سینڈوچ جو آپ نے بتایا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں سے 2 بندے انوالو ہوتے ہیں، ایک آپ اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے میں کہوں گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں، کوئی آپ سے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کوئی پوچھتا ہے اس کو بتا بھی دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو تمام وہ باتیں جو آپ نے مجھ سے پوچھی یا مجھ سے کہیں یہ ہو جائیں، انشاءاللہ 100% ہوں گی. اور یہ آزمایا ہوا ہے 8-10-15 سال سے، یہ ہم اپنی گدی پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے 100% پازیٹیو رزلٹ ہے. اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اور نمبر 2 جو ہم نے حضوری چینل، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں
نہیں جی وظیفہ بغیر کسی کی اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر حضوری بیٹھک کے اوپر کوئی وظیفہ آیا ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اجازت ہے، کیونکہ وہ سارا ہماری گدی کے شولڈر پہ ہے، ہم نے اس کا ساری ذمہ داری لی ہوئی ہے ہماری گدی نے، اور آپ کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اس کے متعلق وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ آپ پڑھیں، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں بھی فائدہ اٹھائیں، یہ سوچ کے کہ یہ حضوری گدی میں جو شاہ صاحب بیٹھتے ہیں یہ اس حضوری گدی کا اپنا ایک ہے وظیفہ ہے جس سے وہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔